حدیث سناؤ بھائی، آپ کس بیس پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا بھائی. آج مجھے یہ چیز سچ بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ میری عمر جو ہے 24 سال ہے، 24 ایئرس رننگ. میرا ایج، میری عمر جو ہے 24 سال ہے. تو 24 سال کے اندر الحمدللہ میں نے 11 سال سے پروگرام کرنا شروع کیا، 11 سال سے. اور ہندوستان کے شاید ہی کوئی ایسا اسٹیٹ ہو جہاں پر میرا پروگرام نہ ہوا. میں جہاں بھی جاتا ہوں آج مسلمانوں کی یہی حالات ہے. جہاں بھی جاتا ہوں یار مسلمان، خبر ملتی ہے مولانا صاحب مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج مسلمان کس چیز کے بیس پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کس چیز کے بیس پر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. وجہ رکھیے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ مسلمانوں تم دنیا پرست مت ہو جانا، کیونکہ یہود و نصارہ برباد ہوئے تھے دنیا پرستی کی وجہ سے. یہود و نصارہ مٹ گئے تھے دنیا پرستی کی وجہ سے. یہود و نصارہ کو خسارہ اٹھانا پڑا تھا دنیا پرستی کی وجہ سے. اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، نبی فرما رہے کہ تم کہیں دنیا پرست مت ہو جانا، ورنہ تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے، تم بھی رسوا ہو جاؤ گے. جہاں جاؤ گے وہیں پر جوتا کھانا شروع کر دو گے. 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ آج وہ چیز، آج وہ اویئرنیس آج ہمارے اندر اور آپ کے اندر ہے نہیں. یہ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے میں آپ کو آگے لے ایک ایک حدیث پڑھوں گا، دنیا کے ساتھ میں آپ کو ملا کر دکھاؤں گا. یہ تو حالات ہے عالمی سطح کی. حدیث بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اچھا، ہمارے ہندوستان کے اندر، میں ہندوستان کے حالات کی بات نہیں کروں گا جناب، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف کیجیے گا. میں ہندوستان کے اندر ہماری جو حالات ہیں میں اس کی تصویر کسی آپ لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا، کیونکہ ہندوستان کے حالات کے بارے میں سب کو پتا ہے. اگر آج ہندوستان کے اندر یہ ماحول پیدا کر دیا گیا کہ اگر آج مولوی تنویر عالم ہندوستانی ناگرک ہونے کے باوجود بھی، اس دیش کا ایک شہری ہونے کے باوجود بھی، جس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں کی تعداد میں قربانی پیش کی، اس کے باوجود بھی اس ملک میں اگر ہم اپنے حالات کی بات کروں گا تو ہمیں آتنکواد کہہ دیا جائے گا، ہم اپنے حالات کی بات کروں گا تو دہشت گرد کہہ دیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے میں اپنے ملک کے حالات کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ آج ہمارے ملک کے اندر ہماری اور آپ کی کیا حالات ہے، آج ہمارے ملک کے اندر ہماری اور آپ کی کیا پرستھتی ہے. محترم سامعین، یہ اچھی طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے اسی ملک کے اندر، جس ملک کو مسلمانوں نے لال قلعہ کی مضبوطی دی، جس ملک کو مسلمانوں نے قطب مینار کی بلندی دی، جس ملک کو مسلمانوں نے جامع مسجد کی پاکی دی، جس ملک کو مسلمانوں نے تاج محل کی خوبصورتی دی، آج اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے. ہمارے مدرسوں کے اوپر، ہماری مسجدوں کے اوپر، ہمارے آذان کے اوپر، ہماری نماز کے اوپر، ہمارے یونیفارم کے اوپر آج جو ہے یعنی پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے. مسلمانوں کو آج آزادانہ طور پر، حالانکہ ہمارا دیش کا جو سنویدھان ہے، ہمارے دیش کا جو دستور ہے، یہ سنویدھان نے، یہ دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے، ہمیں یہ رائٹ دیا ہے، ہمیں یہ ادھیکار دیا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، اس ملک کے اندر جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارے گا. اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بھی آج ہمارے ملک کے اندر آج ہمارے اوپر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے. محترم سامعین، میں اپنے ملک کی بات نہیں کروں گا. اگر میری ایک تقریر ہے یوٹیوب کے اوپر جہاں پر میں نے 300 سال کا اتہاس، 300 سال کی تاریخ میں نے بیان کی ہے، لیکن میں آپ کو سوال کروں گا، مدنی پور والوں مجھے علم نہیں، مدنی پور والوں میں جانتا بھی نہیں کہ مولوی تنویر پھر سے دوبارہ آپ کے علاقے میں کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا. اس لیے میں آپ کو یہ سوال کر جانا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے آج وہ کون سی چیز ہے، ذرا مجھے بتائیے آج وہ کون سی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. اس لیے آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے، مسلمان پوری دنیا کے اندر رسوا ہو گئے. ایک چیز میں نے بتائی دنیا پرستی، دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حالات یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بنگلہ میں، آپ لوگ بنگلہ سمجھتے ہیں، میں بھی تھوڑی بہت الحمدللہ بنگلہ بول لیتا ہوں، اس لیے کبھی کبھار بنگلہ میں نیوز دیکھتا ہوں تو صرف ایک ہی لفظ کہتے ہیں، کھیلا ہوبے. بھائی یہ کیا ہے کھیلا ہوبے؟ کھیلا ہوبے بھائی کھیلا ہوبے وہ بات کی بات ہے، ذرا آپ اپنی جگہ تو ٹھیک کریں، ورنہ کدھر سے بھاگیں گے آپ کو راستہ بھی نہیں ملے گا. کیوں آپ اپنے حالات کا رونا روتے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھیے گا، حالات ہمیشہ ہمارے اعمال سے بنتے ہیں. کس سے بنتے ہیں؟ ہمارے اعمال سے بنتے ہیں. مسلمانوں تمہارا اعمال جیسا ہوگا حالات ویسے ہوں گے. تمہارا اعمال اچھا ہوگا تمہاری حالات اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے تو تمہاری حالات بھی بگڑ جائیں گے.
ہمیشہ اس مدعا بات کو یاد رکھے گا. ارے یہ کسی کے دم نہیں، یہ کسی کا دم نہیں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ مسلمان جیسی قوم پر ظلم کر دے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، اگر آج مسلمان اس حالات کا شکار ہے کہ اس کے اول ذمہ دار مسلمان خود ہے. ہمارا گناہ ہے، ہماری معصیت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اس لیے آج ہمیں اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ایک تاریخ کی بات بتاؤں، تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا خون ریز انسان، بہت بڑا ظالم بادشاہ، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف. اے لوگو، آج جو میں آپ کے حالات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج میں جو ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں بتاؤں گا. بس میں حالات کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوں. 2-3 منٹ کے بعد انشاءاللہ میں ذمہ داری کے اوپر آ جاؤں گا، کیونکہ میں حالات کے اوپر زیادہ دیر تک بات آپ کے سامنے کرنا. او مسلمانوں، اگر آج آپ کی یہ حالات بن چکی ہے، اگر آپ کی یہ پرستھتی بن چکی ہے، اگر آج آپ پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہے، تو اس کی وجہ آپ کے گناہ ہے، آپ کی معصیت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. جیسا کہ میں آپ کو ثابت کر دوں کہ ایک وقت میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف. یہ دنیا کا تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت بڑا خون ریز بادشاہ تھا، بہت بڑا خون ریز انسان تھا. جب اس کے بارے میں شکایت لے کر ان کے علاقے کے لوگ، ان کے مادیات میں رہنے والے لوگ، ان کے چاروں اطراف میں رہنے والے لوگ جب حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت کر لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور شکایت درج کرتے ہیں کہ امام صاحب حجاج بن یوسف کی ظلم کی انتہا ہو گئی، حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی. تو حجاج بن یوسف نے جواب دیا تھا، وہ بھارت کے مسلمانوں، وہ میدنی پور کے مسلمانوں، وہ جواب مولوی تنویر عالم آپ کے سامنے رکھ رہا ہے جو جواب امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا. امام صاحب نے یہ جواب دیا کہ اے شکایت کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ آج تمہارے اوپر حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی، تو سنو، اگر آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر مسلط ہے، اور لوگوں اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے، تو اس کی وجہ تمہارا گناہ ہے اور تمہاری معصیت ہے، تمہاری معصیت ہے. اللہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا کہ اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے تو اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ آپ کے گناہ. میں آپ کے سامنے فٹ کروں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے، میں نام نہیں لوں گا. مجھے حق ہونے کے باوجود بھی میں نام نہیں لوں گا. آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں یہاں پہ مودی جی کی بات کر رہا ہوں. ہمارا دیش کا پردھان منتری مودی جی. لوگ کہتے ہیں یار یہ ای وی ایم کی وجہ سے سرکار بن رہی ہے بار بار. نہیں، یہ ای وی ایم کی وجہ سے نہیں، آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. بھائی اللہ کے مرضی کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، پھر کوئی پردھان منتری کیسے بن سکتا؟ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ آپ کا ایمان ہے. تو آج اگر وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اگر آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے چاہے کسی بھی اینگل سے ہو، تو اس کی وجہ ہمارا آپ کا گناہ ہے. ہمیں مسلمانوں اپنے حالات کا رونے کا کوئی حق نہیں ہے. کہاں اپنے حالات پہ رونا روئے جا رہے ہو؟ نہیں، یہ کوئی حق ہمیں اپنے حالات کا رونے کا، اپنے حالات کے شکوہ کرنے کا بھی ہمیں کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ حالات ہمارے سامنے ہیں تو حالات کو ہم نے دعوت دے کر بلایا ہے. جیسے کٹیہار سے مولوی تنویر کو آپ لوگوں نے دعوت دے کر بلایا کہ نہیں بلایا، اسی طرح ہم نے اس حالات کو دعوت دے کر بلائے کہ آؤ ہمارے اوپر آؤ، ہمیں جوتا مارو، ہمیں لات مارو، ہمیں ملک سے نکالو این آر سی کے نام پر، ہمیں ملک سے نکالو سی اے کے نام پر. یہ حالات ہم نے دعوت دے کر بلائے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ یہ تو ہم نے دعوت گناہ کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے، حرام خوری کے ذریعے سے، اڑیا نیت فحاشی کے ذریعے سے، بے پردگی کے ذریعے سے، سودی کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کو اونچ نیچ کے، لوگوں کے اندر اونچ نیچ بھید بھاؤ پیدا کرنے کی ذریعے سے ہم نے اس حالات کو دعوت دے کر بلایا. آئیے میں قرآن کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پرستھتی کب نازل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے. بھائی آپ کے مدنی پور میں تو بڑی گرمی ہے، ہمارے بہار میں ابھی بھی ٹھنڈی ہے. ادھر تو آیا ہوں تو 6 مہینہ کے بعد مجھے پنکھا بھی چلانا پڑ رہا ہے آج. تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے حالات کا رونا روتے مسلمانوں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اے لوگو وما اصابکم من مصیبت فبما کتبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگو، ارے یہ مولوی تنویر کی بات نہیں ہے، یا دنیا کے کسی بھی نیتا کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہم سے اور آپ سے یہ کہہ دیا. میں یہ آیت اس لیے پڑھ کر جا رہا ہوں کیونکہ آج ہمیں اپنی حالات کا رونے کا کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ یہ حالات ہم نے اور آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے بنائے ہیں، اپنے گناہوں کے ذریعے سے، اپنی معصیت کے ذریعے سے بنائے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور لوگوں جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، اے لوگوں جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہ نہ بھولنا یہ تمہارے گناہوں کے سبب، یہ تمہارے کرتوتوں کے سبب اور یہ تمہاری معصیت کے سبب نازل ہوتی ہے. حالانکہ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ انسان کے ہر گناہ کی پکڑ نہیں کرتا، مسلمانوں کے ہر گناہ کی پکڑ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے بہت سارے گناہ کو درگزر کر دیتا ہے، لیکن جب بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے تو حالات ایسے بنتے ہیں جو حالات آج ہمارے اور آپ کے سامنے. آیت کے ذریعے سے کیا سمجھا آپ نے؟ اللہ نے یہ سمجھایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے تو یہ سمجھ لینا یہ تمہارے گناہوں کے سبب آ رہی ہے. سمجھ لینا یہ تمہارے گناہوں کے سبب آ رہی ہے. پھر اللہ اکبر دیکھیں کس انداز میں سمجھا رہا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ الگ بات ہے کہ میں اللہ انسان کے ہر گناہ کی سزا نہیں دیتا، لیکن جب میں بعض گناہوں کی سزا تمہیں دیتا ہوں نا تو تم دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتے ہو، تم دنیا کے اندر رسوا ہو جاتے ہو. اور اللہ کی قسم اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی طرح ذلت قوم اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے، حالانکہ سب سے عزت والی قوم تھی. اب آئیے سوال یہ پیدا کرو، چلیے ایک حدیث میں پڑھ دوں گا پھر میں علاج کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے علاج کی طرف لے کر جاؤں گا. ایک چیز کہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو انگلی کر کے دکھا رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ڈائریکٹ اس کا ایگزامپل، اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. جنگ احد کے بارے میں سنے ہوں گے نا، غزوہ احد یہ بھی ایک لڑائی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں. آپ کم سے کم ایک چھوٹا بچہ کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا، میں اس سے کہا بھائی تو کہاں پڑھتا ہے؟ بول رہا میں کالج میں پڑھتا ہوں. اچھا کالج میں پڑھتے ہیں، اچھا اور آنرس کیا لے کر پڑھتے ہیں؟ تو بولا جی میں اردو لے کے کر رہا ہوں. بہار کے بولا اردو لے کے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ مووی میں نے موبائل میں مووی دیکھ رہا ہے. میں نے کہا تم آپ بھائی اب مووی دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مووی تو بہت زیادہ دیکھتا ہوں. میں نے کہا آپ کس کا فین ہو؟ تو بولا میں سلمان خان کا فین ہوں. بولا اچھا جی آپ کتنا بڑا فین ہو؟ تو بولا کہ سلمان خان کی ایک ایک مووی کو میں ایسے زبانی بتا دوں گا، کم سے کم 100 مووی کا نام میں بتا دوں گا سلمان خان کے، 300 مووی کا نام بتا دوں گا، میں اتنا بڑا فین ہوں. میں نے ان سے پوچھا آپ مسلمان ہو؟ بولا ہاں مسلمان ہوں. میں نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بتا تو سلمان خان کی مووی کا نام 300 بتا دے گا، کیا اللہ کا 99 نام ہے کیا تو بتا سکتا ہے؟ بولا مجھے یہ ایک بھی پتا نہیں ہے. بولا مجھے ایک بھی پتا نہیں ہے. میں نے کہا بتا مسلمانوں کے زمانے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول اور صحابہ کے زمانے میں جو دشمنوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی، جو لڑائی ہوئی، کیا تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ بولا کہ نہیں ہم تو کبھی پڑھے بھی نہیں. تو آج مسلمانوں کی حالات ہے جنگ کے بارے میں نہیں جانتے، حالانکہ جنگ کے ذریعے سے بھی ہمیں اور آپ کو بہت سارے اسباق مل جائیں گے اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں گے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے. تو آئیے غزوہ احد کے بارے میں بتا دوں کہ جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو لڑائی ہونے سے پہلے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول ایک ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو، دیکھیے کیا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں پہاڑ کی ایک جگہ پر متعین کر دیا. یہ اگزامپل ہے، کسی کو دیجیے گا. پہاڑ کی ایک جگہ پر متعین کر دیا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھی، حالات کیسی بھی ہو، پرستھتی کیسی بھی ہو، اگر مسلمان یہ جنگ جیت بھی جائے تو تم اس جگہ سے مت ہٹنا. صحابہ سے کہا 50 صحابہ کو متعین فرمایا ایک جگہ پر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں اس کو کمانڈر بنایا اور کہا کہ یہاں سے ہلنا بھی مت جب تک میں آپ کو اشارہ نہ کر دوں. حالانکہ حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ چڑیا مجھے نوچ کر کھا رہی ہے اس کے باوجود بھی تم یہاں سے مت ہلنا. یہ حدیث کا الفاظ ہے. پھر کیا ہوا؟
اللہ کے نبی آگے 50 صحابہ کو کھڑے کر دیا, دشمنوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. اتنے میں دشمن وہاں سے بھاگ نکلا, بھاگنے لگا دشمن. اب یہ لوگ سوچا یار مسلمان تو جیت گئے, مسلمان جنگ جیت گئے. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مال غنیمت کو جمع کر رہا ہے, مال غنیمت کو اکٹھا کر رہا ہے. تو انہی میں سے کسی نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں, مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں, تم نہیں جا سکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ نبی کا وعدہ ہے, یہ نبی کا حکم ہے کہ تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے جب تک ہمارے نبی یہ اشارہ نہ کر دے. اور لوگوں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نبی کی بات ان لوگوں کے سامنے دہرائی تو ان لوگوں نے کہا ارے یار کیا ہوگا, دشمن تو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا, مسلمان تو فتح ہو گئے, مسلمان تو کامیاب ہو گئے, مسلمان تو جنگ جیت گئے, چلو ہم بھی چلتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں, چلو ہم بھی چلتے ہیں اور مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کچھ صحابہ وہاں پر رہ گئے اور کچھ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے. جب دشمنوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی, جب دشمنوں نے دیکھا, بھاگنے والے دشمنوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی, وہاں سے مسلمان ہٹ گئے. پھر دشمن قوم پیچھے سے وار کر دیے, پھر دشمن پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر وار کر دیے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ وہی جنگ ہے کہ جس جنگ کے اندر مسلمانوں یعنی اللہ کے نبی کے اوپر تیر چلائے گئے, نبی کے اوپر یعنی تیر سے وار کیا گیا اور صحابہ کرام اپنے سینے پر اس تیر کو لیتے چلے گئے. وہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. وہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا, وہی وہ سر مبارک پھٹ گیا. اور وہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ کے بعد اب سفیان جو بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور اعلان کرنا شروع کر دیا, ہبل کی جائے گو, ہبل کی جائے گو, ہبل کی جائے گو. اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی. اس جنگ سے کیا سبق ملا؟ میں نے جو جنگ کا ذکر آپ کے سامنے کیا, سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ نبی نے فرمایا مسلمانوں یہاں سے ہٹنا مت, چاہے ہم جنگ جیت جائے, جب تک میں آدیش نہ کر دوں, جب تک میں وڈر نہ دے دوں, حکم نہ دے دوں, تب تک ہلنا مت. اس کے باوجود بھی مسلمان جنگ جیتنے, ایک ایسے مرحلے پر مسلمان جنگ جیت رہے ہیں, جیت گئے مسلمان جنگ, دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا, مسلمان نبی کی نافرمانی کر دی, چھوٹی سی نافرمانی, ہلنے کے لیے منع کیا, ہل گیا. دشمن قوم صرف ہلنے کی وجہ سے دشمن قوم پھر سے چڑھائی کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. بہت سارے مسلمان اس جنگ کے اندر, اس لڑائی کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. تو یہ نتیجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا. اب کیا سوچتے ہیں, دن سے لے کر صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور اللہ آپ کو عزت دیتا رہے گا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے عزت نہیں دے گا. ایک چیز اب میں آئیے علاج کی طرف لے کر چلتا ہوں. آپ مجھ سے سوال کیجئے کہ مولانا صاحب آپ نے حدیث بیان کی, ہم لوگ سمجھ گئے, آپ لوگوں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھایا, ہم سمجھ گئے, لیکن بچنے کا کوئی راستہ ہو تو وہ بھی بتا کر جائیے, بچنے کا راستہ. اور یہی میرا اصل مقصد ہے کٹیہار سے آ کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا. حالات کے اوپر تو میں کبھی بھی بات کر سکتا ہوں, میں نے بہت باتیں کی حالات کے اوپر, آج میں علاج کے اوپر بات کروں گا. آئیے ذمہ داری میں بتا کے جا رہا ہوں, اور میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر, نبی کا واسطہ دے کر میں جا رہا ہوں کہ جب تک میں تمام علاج کو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دوں آپ لوگ یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں. بولے انشاءاللہ, انشاءاللہ. پارٹی بدلنے سے آپ کی حالات نہیں بدلے گی. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. میں نے پہلے بولا, نام نہیں بولوں گا ورنہ کل مجھے بھی اریسٹ کر لیا جائے گا. پارٹی بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گی, حالات کو بدلنا ہے تو خود آپ کو بدلنا ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو نہ بدل دے. مسلمانوں ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. علاج کیا ہے, راستہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو راستہ بھی بتا کر جا رہا ہوں, علاج بتا کے جا رہا ہوں. اگر عزت پانا چاہتے ہیں, آپ کا مقام اور مرتبہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بلند ہو, اس دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہو, تو آئیے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ کو دین کی طرف لوٹنا پڑے گا. کس کی طرف؟ دین کی طرف. دین کیا ہے؟ دین کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو اس کی طرف لوٹنا پڑے گا. اب آپ کا یہ مولانا صاحب اس کی طرف لوٹے,
دلیل دیجئے. آئیے میں دلیل آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں. حدیث اس طرح، حدیث کا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. یہ حدیث بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع ابو داؤد کے اندر لے کر آتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، اس حدیث کو بھی آپ اس تک پہنچا دینا جو آج جلسے میں نہیں آئے. اور لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا حدیث شریف کے اندر، اذا تبایعتم بالعناء واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجهاد وسلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. حدیث اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. اذا تبایعتم بالعناء، نبی نے فرمایا جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنا شروع کر دو گے، بزنس کرو گے تو بزنس میں لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دو گے، جب تم کاروبار کرو گے تو دھندلی شروع کر دو گے، کرپشن شروع کر دو گے. نبی نے فرمایا اذا تبایعتم بالعناء، جب تم بے اینا کرنا شروع کر دو گے، پہلی چیز. دوسری چیز وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کے دم کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے. دوسری چیز. تیسری چیز کیا فرمایا؟ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، تم کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، یعنی اس دنیا کی متاع سے راضی ہو جاؤ گے، تم دنیا سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تم دنیا پرست بن جاؤ گے. چوتھی چیز وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال دو گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو چھوڑ دو گے. تو نبی نے فرمایا وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر رسوا کر دے گا. اللہ، ذرا حدیث پر ذرا سوچئے. جب حدیث کو پڑھتا ہوں نا، سنتا ہوں نا، اور جب آج مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. آج مسلمان حدیث پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، آج مسلمان حدیث کو سمجھنا چھوڑ دیا، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے. بھئی عزت کیسے ملے گی؟ نبی نے تو نقشہ 1400 سال پہلے کھینچا. تم کاروبار کرو گے، بے ایمانی کرنا لگو گے. کاروبار میں بے ایمانی کرتے کہ نہیں کرتے آج مسلمان؟ اللہ معاف کرے، ٹوپی لگا کر بے ایمانی کرتے ہیں. ٹوپی لگا کر کتنے مسلمان ہیں کہ ٹوپی لگا کر آج وہ بے ایمانی کر رہے ہیں. ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہمارے کٹھیار میں چلے جائیے. میں تو بہار سے ہوں. بہار گئے کبھی آپ لوگ؟ کٹھیار اسٹیشن سے اتریے گا نا تو سب ٹوپی لگا کے کھجور بیچیں گے اور پیچھے میں خونی رگڑیں گے. ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا ہے. رمضان مہینے میں 5 چباتا ہوا نظر آتا ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور کھجوریں بیچ رہا ہے، وہ بھی 2 نمبر کھجوری. تو ٹوپی لگا کر بھی انسان کو ٹھگ لیتا ہے. خبردار رہیے گا. پہلی چیز، کاروبار میں بے ایمانی کرنا شروع کر دو گے. دوسری چیز وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، گائے کے دم کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی دنیا سے محبت کرنے لگو گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، فصل سے راضی ہو جاؤ گے، پھل فروٹ سے راضی ہو جاؤ، دنیا کے متاع سے راضی ہو جاؤ، یعنی ایک ہی دنیا سے محبت کرنے لگو گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کرنے کا جذبہ اپنے دل سے نکال دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے. تو نبی نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم رسوا ہو جاؤ گے. لا ينزعه، نبی کی بات ہے، لا ينزعه، اس وقت تک تمہارے اوپر سے ذلت نہیں ہٹنے والی ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر بات کر کے جا رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی بدل دینے سے عزت والے بن جائیں گے؟ اگر پارٹی بدلنے سے اگر آپ عزت والے بن جائیں گے تو خدا کی قسم میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ نبی کی بات تب جھوٹی ہے. کیا نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ مجھ جیسا ہزاروں مولویوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، پر ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ تک جھوٹا نہیں ہو سکتا. پر یہ نعرہ تکبیر! پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا کے انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور نبی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ کر جا رہا ہوں، پارٹی کے پیچھے مت بھاگو، دین کے پیچھے، قرآن حدیث کے پیچھے بھاگو. پارٹی کرتے ہو الگ کام ہے، ایمان کو بچا کر کرو. پارٹی بدلنے سے تمہیں عزت نہیں ملنے والی. حدیث دلیل، اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا تو اس وقت تک ذلت تمہارے اوپر سے جانے والی نہیں. کب تک؟
اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا، پھر اللہ کے نبی نے راستہ دکھایا، حتی ترجعوا الی دینکم، اور لوگوں جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاتے۔ اور مدنی پور کے مسلمانوں اور نوجوانوں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی مینٹلٹی کو بدلو، اور ذرا دیکھو نبی نے یہ اعلان کر دیا تمہاری عزت کے لیے، تمہارے مقام و مرتبہ کے لیے، تمہاری کامیابی و کامرانی کے لیے، اور نبی نے تمہاری رہنمائی فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھا دیا۔ ذلیل ہو، جوتا کھا رہے ہو، لات کھا رہے ہو، کوئی بات نہیں، حتی ترجعوا الی دینکم، تم دین کی طرف پلٹ جاؤ، تم دین کی طرف چلے آؤ، تم عزت والے ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حالات کی عکاسی کر دی، حالات کے بارے میں نے آپ کو خبر کر دیا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب مجھے سوال کیجئے مولانا تنویر صاحب، ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو سب کا مالک ہے، اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تو ہم سب کا مالک ہے۔ مولوی صاحب آپ بتا دیجئے ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر پڑھیے گا، اس آیت کی تفسیر کو اگر آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا اللہ کی مدد کرنے سے مراد یعنی دین کے اوپر چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، او لوگو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آج دین پر چلتے ہیں نا، دین پر چلو، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا، اللہ آپ کا مقام و مرتبہ کو بلند کر دے گا، صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئیے اور حدیث اور آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا کر چلا جاتا ہوں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا، ایک ایک آیت کو سنو اور ایک ایک آیت کو سن کر اپنے ساتھ ملا کر دیکھو کہ یہ خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ فرما لیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا، اے مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ارے اس جیسا آئے گا کتنا چلا جائے گا۔ اور ان میں نام کیا بتاؤں، آپ کے ایک علاقے کا ایک بہت بڑی پارٹی کا ایک نیتا ہے ہمارے بہار میں جس کو تبلا کے نام سے جانا جاتا ہے، بیچارہ جہاں بھی جاتا ہے وہیں پہ پٹ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی مقام و مرتبہ بلند رہے گا۔ کب تک؟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، جب تک تمہارے اندر ایمان رہے گا، جب تک تم مومن رہو گے۔ 1400 سال پہلے وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ جب تک ایمان تمہارے پاس رہے گا، جب تک مومن رہو گے، مسلمان رہو گے حقیقی معنی میں، تب تک تم عزت والے رہو گے، ورنہ تمہیں عزت ملنے والی نہیں ہے، ایمان کے سوا عزت ملنے والی نہیں ہے۔ آئیے ایک آیت کا تذکرہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کر چلا جاتا ہوں، پھر دوسری چیز کے اوپر آ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ 3 وعدہ کیا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے جب کوئی بندہ میرے اوپر ایمان لے آئے گا، پھر سے سنیے، جب کوئی بندہ میرے اوپر ایمان لے آئے گا اور ایمان لے آنے کے بعد جب وہ اچھا عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، نیکی کرے گا، تو میں اس کو زمین کا خلیفہ بنا دوں گا، اس کو میں زمین کا بادشاہ بنا دوں گا، اس کو میں حکومت کے اقتدار پر بیٹھا دوں گا، اس کو میں کرسی پر بیٹھا دوں گا، اس کو میں پردھان منتری بنا دوں گا۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ میرے اوپر ایمان لے آئے گا، ایمان لے آنے کے بعد جو نیک عمل کرے گا، جو اچھا عمل کرے گا، میں اس کو زمین کا خلیفہ بنا دوں گا، جیسا کہ میں نے تم سے پہلے لوگوں کو میں نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا۔ مسلمان اس دیش کے اندر کتنے سال حکومت کیے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟
मुसलमान इस मुल्क के अंदर कितने साल हुकूमत किए? बड़े इख्तलाफ है, 1200, 800, 700, 600, चलिए कोई भी हो, इख्तलाफ में क्या पड़ना ना, कोई भी हो, लेकिन हुकूमत किए थे कि नहीं किए थे मुसलमान? अल्लाह ने मुसलमानों को, इस देश का बागडोर मुसलमानों के हाथ में रखा था कि नहीं रखा था? लेकिन जब मुसलमान अय्याशी बन गए, मुसलमान अय्याश बन गए, गुनाह के कामों में मलूस हो गए, गुनाह के कामों में पाए जाने लगे, तो अंग्रेजों के जरिए से मुसलमानों की हुकूमत खत्म कर दी। किसने खत्म की? अंग्रेजों ने खत्म की, मुसलमानों ने खत्म की। क्यों? क्योंकि मुसलमान गुनाह के कामों में आ गए थे। किस में आ गए थे? गुनाह के काम। आप हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, कभी पढ़िएगा हिस्ट्री, आपको पता चलेगा। तो अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि अगर तुम ईमान लाने के बाद अगर अमल सोले करोगे, नेक अमल करोगे, अच्छा अमल करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जमीन का खलीफा बना देगा, तुम्हें इख्तिदार अता करेगा, तुम्हें हुकूमत अता करेगा, तुम्हें पावर अता करेगा। और अगर बुराई करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे तुम्हारी हुकूमत छीन लेगा। दूसरा वादा, पहला वादा हो गया, दूसरा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया कि अगर तुम ईमान ले आने के बाद अगर तुम अच्छा अमल करोगे, नेक अमल करोगे, तो तुम्हारा दीन ही गालिब रहेगा, तुम्हारा दीन कभी मगलूब नहीं होगा। चाहे दुश्मनान इस्लाम हमारे इस्लाम को मिटाने की कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, तुम्हारा ही दीन गालिब रहेगा, तुम्हारा दीन कभी मगलूब नहीं होगा। तीसरा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया कि अगर तुम ईमान ले आओगे और ईमान ले आने के बाद अगर तुम अच्छा अमल करोगे, अगर तुम नेक अमल करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अमन और अमान की जिंदगी अता करेगा। तुम्हारी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का डर ना होगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का खौफ ना होगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर किसी किस्म की दहशत ना होगी। कौन कहा? अल्लाह ने कहा। कितना वादा किया? 3 वादा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ किया। तो तीनों में एक ही चीज बताई गई कि जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और ईमान लाने के बाद जो नेक अमल किया, यानी जो अच्छा अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसी को इज्जत अता करता है। दीन के अलावा इंसान को इज्जत मिलने वाली नहीं है। इस बात को समझिए रखिए। तो हमारी पहली जिम्मेदारी, मौजूदा हालात में हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी है हमको दीन की तरफ लौट कर आना है। किसकी तरफ लौट कर आना है? दीन की तरफ लौट कर आना। अच्छा, एक सवाल का जवाब, मेरा 2.5 घंटा होने वाला है कि तकवा किसे कहते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाकर बताना चाहूंगा कि तकवा होता क्या है, तकवा है क्या चीज, तकवा किसे कहते हैं। आइए कह देता हूं। ऐ लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से जा रहे हैं, जंगली रास्ते, जंगल से जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जंगल से जा रहे हैं, क्या देखा कि एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा है, एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उस बकरी के चरवाहा के पास गया और जाने के बाद कहा, क्या है मेरे भाई, आप एक काम करो, एक बकरी मुझे बेच दो। कहा कि एक बकरी मुझे बेच दो, मैं भूख से हूं, मुझे बेच दो। जंगल में रहने वाला बकरी का चरवाहा, देखिए चरवाहा का ईमान कितना मजबूत था, तकवा देखिए। बकरी का चरवाहा ने जवाब दिया, देखिए 1 बजे का टाइम मांगा तो उठना शुरू हो गया। चलिए इंशाल्लाह 1 बजे तक नहीं जाऊंगा, 12:30 बजे तक ही जाऊंगा। अब तो बैठ जाएं, तो आपका भी फायदा हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। असल में सब काम में बिजी रहते हैं, सब अपने अपने काम में हैं, रात जागना। 1 बज रहे हैं, हालांकि हमारे उधर तो अभी 12 बजे तक ही प्रोग्राम होता है, सारा 12 भी नहीं जाता, सारा 12 बजे तक खाली हो जाता है, पूरा पंडाल खाली हो जाता है सारा 12 बजते या सारा रात। तब तो आप उलमाओं की जान लेने में तुले हैं भाई। खैर, ये आप लोगों की मोहब्बत है और कुरान और हदीस से सुनने का जज्बा है, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जज्बा को ताहयात कायम रखे। बढ़िया, आमीन। तो हदीस तकवा देखिए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि एक बकरी तो मुझे बेच दे। बकरी का चरवाहा ने जवाब दिया, नबी सर आप मुझसे बकरी खरीदना चाहते हो, मैं इस बकरी का मालिक नहीं हूँ, मैं इस बकरी का मालिक, मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि चलो एक काम करो, आप मुझे एक बकरी बेच दो और अपने मालिक से जाकर ये कह देना कि आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था और एक बकरी खाकर निकल लिया। एक भेड़िया आया था, बकरी खाकर निकल लिया। अपने मालिक को झूठ बोल देना। उसके बाद उस नौजवान का जवाब सुनो।
उस बकरी के चरवाहा का जवाब सुनो। उसने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो इम्तिहान ले रहे थे, उसकी आजमाइश कर रहे थे, उसने जवाब दिया कि अजनबी शख्स, आप मुझसे एक बकरी खरीदना चाहते हो, आप कहते हो कि मैं आपको एक बकरी बेच दूं। और जब मालिक पूछे कि एक बकरी गुम क्यों हो गई, एक बकरी कहाँ चली गई, तो मैं अपने मालिक को ये कहकर झूठ बोल दूं कि जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था और एक बकरी खाकर निकल गया। लेकिन ऐ अजनबी शख्स, जरा मुझे ये बताइए कि जो मेरा मालिक का भी मालिक है, यानी जो अल्लाह है, मैं उसको कैसे झूठ बोलूंगा? ये तकवा है। जंगल में कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कह रहा बकरी बेच दे, मालिक को जाकर झूठ बोल देना। कहा मैं तो झूठ बोल दूंगा, इस मालिक से बच सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह से कैसे बचूंगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे भी तकवा कहते हैं। रात में है ना, रात में सोए हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रात के 12 बजे क्या हुआ? ओ चलो देख ही लेता हूँ, 1-2 मिनट की तो बात है, देख ही लेता हूँ, समझदारों के लिए इशारा काफी है। देख लिए, रात में कोई नहीं है, हदीस सुनते जाइए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन कुछ लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। किनके बराबर? पहाड़ों के बराबर ने। उनमें उनकी जिंदगी में नेकियों की कमी ना होगी, नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएगी, तमाम नेकियां ज़ाय हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के रसूल ने, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देंगे, ज़ाय कर देंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन इंसान होगा, वो कौन होगा, उसकी निशानी क्या होंगी, उनकी अलामत क्या होंगी? तो नबी ने फरमाया कि जब वो आदमियों के सामने रहता था तो बड़ा अच्छा बनकर रहता था, नमाज भी पढ़ता था, हाजी साहब भी था, ज़कात भी देता था, सदका भी करता था, दीन के हर काम में वो आगे था। लेकिन जब वो तन्हाई में रहता था तो तन्हाई में गुनाह करने से नहीं बचता था। तन्हाई का गुनाह, रात में सो रहे हैं ना, लाइट बंद है, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, सोच रहे चलो कर ही लेता हूं जो करना है, कौन देख रहा है? लड़कियां हैं, बॉयफ्रेंड को फोन लगा दी, कहा बाबा नहीं है, बाप भी सोया है, माँ भी सोई है, भाई भी है, शौहर नहीं है, शौहर ड्यूटी पे गए हैं, शौहर दूसरे मुल्क में गए, चलो मैं किसी से बात कर लेती हूँ, घंटा फर्क पड़ेगा, किसको पता चलेगा? लेकिन वो मेरी माँ और बहनों, यही तो तकवा है कि जब आप रात के वक्त में कोई भी गुनाह का काम करो, चाहे दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में हो, तो अपने दिल में ये डर पैदा कर लो कि इस चीज का हिसाब कल कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने रखना है। अगर यही चीज, यही तकवा अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो मेरे प्यारे साथियों, अगर यही चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो दुनिया के अंदर 2 फायदे हैं। एक, गुनाह से भी बच जाएंगे, दुश्मनों के हाथ से भी बच जाएंगे, दुश्मन भी आपका नुकसान नहीं करेगा। और तीसरा फायदा ये है कि कल आखिरत में आपको जन्नत की गारंटी है ना, आपको जन्नत भी मिल जाएगी। गुनाह से बचिए, आपके लिए जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, क्या बताओ इसके बारे में, क्या बताओ मैं तकवा के बारे में, बस इतनी सी बात मैं आपके सामने कर कर जा रहा हूँ। याद रखो, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सूरतुल कहफ के अंदर आयत नंबर 59 यानी 49 नंबर के अंदर इरशाद फरमाया, वहुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब युगादिर ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ahsa। यानी वहुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ahsaha। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के रोज जब आपके सामने आपका नामा-ए-अमाल रखा जाएगा, जब कल कयामत के रोज मौलवी तनवीर के सामने मौलवी तनवीर का नामा-ए-अमाल रखा जाएगा, आप भी अपना नामा-ए-अमाल पढ़ेंगे, मैं भी अपना नामा-ए-अमाल पढ़ूंगा। ये भी याद रखना, कल कयामत के दिन कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार ना होगा। बाप बेटा से भागेगा, अल्लाह ने नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व बीही व साहिबतिही व बनी। ए बेटों को खुश रखने के लिए हराम कारोबारी करने वालों, अपने बेटा को पढ़ाने के लिए दूसरों के बेटा करने वाला, छीनने वालों, जरा तू भी सुन ले, कल कयामत के दिन आपका ये बेटा काम ना आएगा। कितनी प्यारी बीबी है कि अपने
अपनी बीवी को छोड़कर कितनी मोहब्बतें दूसरी को लेकर भाग जाते हैं, इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है। लेकिन याद रखना कल कयामत के दिन ये भी काम ना आएंगी। बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बस समझाने की जरूरत नहीं, लॉकडाउन को याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लॉकडाउन को याद कर लीजिए। बेटा है, कीप डिस्टेंस, दूर में रहो। माँ है, दूर में रहो। बेटा बाहर से आया, 15 दिन बाहर में रहो, डिटेंशन कैंप में रहो, तब अंदर आओ। ये है दुनिया, है दुनिया। मिसाल है ना हमारे सामने। कहाँ जाओगे? कल कयामत के रोज भी इससे भी भयानक मंजर होने वाला है। आइए उस आयत की तरफ चलता हूँ। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जब सबके हाथों में अपना अपना नामा-ए-अमाल रख दिया जाएगा, मैं भी अपना नामा-ए-अमाल देखूं, आप भी अपना नामा-ए-अमाल देखें। नामा-ए-अमाल देखते देखते हाय अल्लाह से सवाल करेंगे, हे अल्लाह माली हादल किताब, ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नामा-ए-अमाल है। अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर जो भी गुनाह किया था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में हो, चाहे वो लोगों के नजरों के सामने हो या लोगों के नजरों के पीछे हो, या अल्लाह मैंने जो भी गुनाह इसके अंदर किया था, मैंने जो भी काम इसके अंदर किया था, सब इसके अंदर मौजूद है, सब इसके अंदर मौजूद। कहाँ भागोगे? ऐ लोगों अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ऐ लोगों अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कुत्तापन की जिंदगी तुम यहाँ भी गुजारोगे और आखिरत में भी गुजारोगे। यहाँ भी तुम्हारे ऊपर जुल्म, आखिरत में भी तुम्हारे ऊपर जुल्म। ऐ लोगों जहन्नम के आगे दुनिया का जुल्म तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि जहन्नम क्या चीज है। आइए इसको भी हटाइए। तीसरी यानी पांचवी चीज पर आ जाइए, मैं शॉर्टकट में छोड़ दूंगा। पांचवी चीज अपने अंदर क्या पैदा करे? इत्तेहाद पैदा करे। लास्ट चीज चला जाऊंगा इंशाल्लाह। इत्तेहाद पैदा करे। इत्तेहाद के बारे में एक चीज बताओ, आज मुसलमान क्यों जुल्म के शिकार है? अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा था कि वातिउल्लाह व रसूल वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने 1400 साल पहले मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों वला तनाज़उ, तुम आपस में झगड़ा मत करना, आपस में मसलक मत खेलना, आपस में मसलक मत खेलना, आपस में झगड़ा मत करना, बल्कि इत्तेहाद के साथ रहना। क्यों? अगर तुम आपस में झगड़ा करोगे तो फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और तुम्हारी क्या होगी? हवा उखड़ जाएगी। इस आयत से हमें और आपको ये पता चला, आप किसी भी मसलक के होना कोई बात नहीं, आप रहिए, लेकिन याद रखिए आप दूसरे मसलक वालों से इख्तिलाफ मत रखिए, उनसे बैर मत रखिए, दुश्मनी मत रखिए, अदावत मत रखिए। सब एक साथ मिलजुल कर रहिए। मिलजुल कर रहने से आपको ताकत मिलेगी। अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। कौन कह रहा? मैं कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा। इसलिए हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बारे में कहा कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम सब आपस में भाई भाई हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान एक इमारत की तरह है, मोमिन एक जिस्म के मानिंद है। मौलवी तनवीर कटिहार से आया, अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंचे ना तो मेरे दर्द का एहसास आपको होना चाहिए। आप मेदिनीपुर के हैं, आपको कोई परेशानी होगी, आपके ऊपर कोई जुल्म होगा, तो मैं कटिहार में रहकर आपके दर्द का एहसास करूंगा। अगर एहसास होगा मैं मोमिन, आपके अंदर होगा आप मोमिन। अगर आपके बगल में रहने वाला बंदे के ऊपर जुल्म हो रहा है और आपको एहसास तक नहीं होता, आपको घंटा तक फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए आपके ईमान की कमजोरी की दलील है। ये ईमान के कमजोरी की दलील है। मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं इत्तेहाद के ऊपर इंशाअल्लाह मैं वादा करके जाता हूँ, इंशाअल्लाह इसके बाद कभी आऊँगा तो फिर यहाँ से पॉइंट को मैं शुरू करके आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आपके सामने बता कर जाऊँगा। मेरा 2.5 घंटा हो गया, हाँ, और आप जानते हैं कि 2.5 घंटा बोलना भी बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि मैंने आपके सामने इतनी देर तक बात की। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। आज जो मैंने 2.5 घंटे के अंदर 2.5 घंटे के अंदर जो मैंने आपको समझाना चाहा, पहली चीज़ कि आज जो हमारी और आपकी हालात हैं, आज जो हमारी और आपकी हालात हैं, इस हालात को मेरे भाइयों हमने और आपने बनाए हैं अपने आमाल के ज़रिए से, गुनाहों के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से। जैसा कि मैंने वो तमाम हदीसें, तमाम आयतें मैंने आपके सामने पढ़कर मैंने आपको सुनाया। इसलिए दूसरों को
ब्लेम करने से पहले, दूसरों को दोष देने से पहले, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले, हालात के शिकवा करने से पहले आप अपने गिरीबान में झांके और आप अपनी जिम्मेदारी को समझे। जो जिम्मेदारियां मैंने आपके सामने रखी, इज्जत पाना चाहते हैं, दीन की तरफ पलट आइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, इसी में आपको इज्जत मिलने वाली है। और भी मैंने बहुत सारी आयतें पढ़ी। दूसरी चीज़ मैंने आपके सामने बताया कि आप अपने अखलाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह बनाइए। गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अपना संपर्क को जहाँ तक हो सके उस्तवार रखें, उनकी मदद करें, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आइए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर मैंने तीसरी जिम्मेदारी मैंने आपके सामने ये बताया कि आप अपने अंदर दो चीज़ पैदा कर लें, एक सब्र और एक तकवा पैदा कर लीजिए। और जो मैंने लास्ट जिम्मेदारी आपके सामने बताया कि आप इत्तेहाद हो जाइए, इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद हो जाइए, एक प्लेटफार्म का ऊपर आ जाइए। आप कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आप भी एक अल्लाह के मानने वाला, मैं भी एक अल्लाह के मानने वाला, आप भी एक रसूल के मानने वाला, मैं भी एक रसूल के मानने वाला। आपस में तनाज़ा मत कीजिए, आपस में इख्तिलाफ मत कीजिए, क्योंकि मैंने आयत आपके सामने पढ़ी। और दूसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाई इसके ताल्लुक से कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों आपस में मत लड़ो, मत झगड़ो, क्या दिन की ज़िंदगी है, दुनिया छोड़कर जाना है। अल्लाह की रस्सी कुरान को और हदीस को मजबूती के साथ थाम लो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल ने हज़रतुल विदा के अंदर इरशाद फरमाया फ़ाक़िलू अय्युहन्नासु क़ौली फ़इन्नी क़द बल्लगतु व क़द तरक्तु फ़ीकुम लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिही किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। नबी ने भी इसी चीज़ को बयान फरमाया कि लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इन दोनों चीज़ को मजबूती के साथ थाम लो, मजबूती के साथ पकड़ लो, इंशाअल्लाह तुम इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आइए आखिर में हम सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि लाहल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को दीन के ऊपर लौटने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तू तौफीक अता फरमा। फिर अल्लाहुम्मा आमीन। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग जलसे में हाजिर हुए हैं तो तमाम के हाजिरी को कबूल अता फरमा। फिर अल्लाहुम्मा आमीन। इलाहुल आलमीन जिन हमारे नौजवान भाइयों ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से इस दीनी महफिल को सजाए हैं, अल्लाह तो उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। इलाहुल आलमीन जो हमारे इलाके में, हमारे अतराफ़ में जो बीमार हैं, अल्लाह तो उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो हम में से जो कब्र के अंदर चले गए, इलाहुल आलमीन तूने कब्रों के अजाब से तूने हिफाजत अता फरमा और उनको जन्नत की नींद सुलाना। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। इलाहुल आलमीन तुझसे दुआ करता हूँ कि आज जो मुसलमानों के हालात हैं, इन तमाम हालातों से मुसलमानों को निकलने की तू तौफीक अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। मैं इसी के साथ अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। इससे कबल एक छोटी सी दरख्वास्त भी मैं आपके सामने कर जाना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हासिदों के हसद से, नज़र बद के लोगों के नज़र बद से और जो है दुश्मनों की चाल से मेरी भी हिफाजत फरमाएँ और अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान फरमाएँ और अल्लाह ताला मुझे इसी तरह दीन के काम करने की तौफीक अता फरमाएँ। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। ये आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। इसी के साथ और एक चीज़, मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरी बातों से या किसी किस्म से किसी भी चीज़ से अगर आपको तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर देंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।